ناظرین، میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز وہ کون لوگ تھے۔ اسلامی تاریخ بہت سے سورماؤں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ بہت سے اسلامی سپہ سالاروں نے تاریخ کے اندر انمٹ نقوش چھوڑے۔ آج ہم بات کریں گے فاتح سندھ، عظیم اسلامی سپہ سالار محمد بن قاسم کی زندگی کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے محمد بن قاسم کب سندھ کی دھرتی پر آیا اور کس طرح سندھ یا دیبل باب الاسلام کہلایا، یہاں راجہ دائر کے ساتھ اس کا مقابلہ کہاں ہوا، محمد بن قاسم نے کون سی فتوحات کی، محمد بن قاسم کا دردناک انجام کیسے ہوا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ 31 دسمبر سن 695 عیسوی کو طائف کے شہر میں قاسم بن یوسف کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس نو مولود کا والد قاسم بن یوسف مشہور اموی جرنیل حجاج بن یوسف کا بھائی تھا۔ یہ نو مولود بڑا ہو کر محمد بن قاسم کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوا۔ محمد بن قاسم نے ابتدائی تعلیم طائف میں حاصل کی اور چھوٹی عمر میں ہی فوج کا حصہ بن گیا۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب عبد الملک بن مروان مکہ کا حاکم اور خلیفہ تھا۔ اس کا تعلق بنو امیہ سے تھا، جبکہ دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنو امیہ کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ حجاج بن یوسف آل ابو بکر کا شدید مخالف تھا۔ اس نے جنگ کرتے ہوئے مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کو عراق اور مکران کا گورنر بنا دیا گیا۔ حجاج بن یوسف نے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہر فرد کو چن چن کر انتقام کا نشانہ بنایا۔ امان میں معاویہ بن حارث خلافی اور ان کے بھائی محمد بن حارث خلافی نے بھی خلافت بنو امیہ کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان کی زندگی کو بھی انتہائی اجیرن بنا دیا تو وہ ہجرت کر کے مکران چلے آئے، جہاں راجہ دائر کی حکومت تھی۔ ایک روایت کے مطابق راجہ دائر نے الافی خاندان کو یہاں پناہ دے دی، جنہیں بنو امیہ کی حکومت اپنا باغی مانتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں سن 708 عیسوی کو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو کردوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایران بھیجا۔ اس وقت ولید بن عبد الملک تخت حکومت اور خلافت پر براجمان تھا۔ کردوں کے خلاف فتح پر محمد بن قاسم کو ایران کے شہر شیراز کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کے حوالے سے تاریخ میں دو روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو خلافت کے باغیوں کی سرکوبی کے لیے سندھ بھیجا، جو کہ راجہ دائر کی پناہ میں تھے، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق سندھ کی ایک مظلوم بیٹی کی فریاد پر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو راجہ دائر کی سرکوبی کے لیے سندھ بھیجا۔ اگر ہم تاریخی روایات، مختلف حوالہ جات اور زمینی حقائق کا بغور مطالعہ کریں تو یہ دونوں باتیں قدرے دست معلوم ہوتی ہیں۔ کراچی سے 37 کلومیٹر کے فاصلے پر قدیم تاریخی شہر اور بندرگاہ دیبل آباد تھی۔ اس شہر کے حاکم کے حجاج بن یوسف کے ساتھ انتہائی گہرے اور دوستانہ تعلقات تھے۔ دیبل کے علاقے لنکا میں بہت سے عرب خاندان تجارت کی غرض سے مقیم تھے۔ دیبل کے راجہ نے حجاج بن یوسف کو خوش کرنے کے لیے ایک بحری جہاز تیار کیا۔ اس میں بہت سے قیمتی تحائف اور عرب خاندانوں کو بٹھا کر حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کر دیا۔ اس قافلے میں خواتین کی بہت بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ جب لنکا سے یہ جہاز دیبل پہنچا تو میٹ قوم کے ڈاکوؤں نے
جہاز کو لوٹ لیا اور خواتین کو گرفتار کر لیا۔ ان خواتین میں سے ہی ایک خاتون کی دہائی حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس نے قاصد کے ذریعے راجہ داہر کو ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے کا پیغام بھیجا اور اغوا کاروں کو اسلامی حکومت کے حوالے کرنے کا کہا، مگر راجہ داہر نے ڈاکوؤں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کارروائی سے انکار کر دیا۔ اس پر حجاج بن یوسف سیخ پا ہو گیا۔ اس نے راجہ داہر کو سبق سکھانے کے لیے پہلی دفعہ 710 عیسوی میں عبداللہ کی قیادت میں فوج بھیجی، مگر ناکامی ہوئی۔ دوسری مہم اسی سال بیدل کی قیادت میں کی گئی، مگر راجہ داہر کے بیٹے نے بیدل کو بھی شکست دی اور اس مارکے میں بیدل کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ایران میں محمد بن قاسم کو پیغام بھیجا اور اسے کہا کہ وہ دیبل کی مہم کے لیے روانہ ہو اور ساتھ ہی ایک فوج تیار کر کے سمندر کے راستے دیبل کے لیے بھیجی۔ 711 عیسوی کو محمد بن قاسم مکران اور پنجگور کو فتح کرتا ہوا دیبل پہنچتا ہے، جبکہ دوسری طرف حجاج بن یوسف کی بھیجی ہوئی تازہ دم فوج بھی سمندر کے راستے دیبل پہنچ جاتی ہے۔ محمد بن قاسم راجہ داہر پر حملہ کر دیتا ہے۔ اسلامی فوج کے حملہ کرنے پر راجہ داہر قلعہ بند ہو جاتا ہے۔ کئی ماہ تک شہر کا محاصرہ کیا جاتا ہے، مگر شہر فتح ہونے کی کوئی امید بن نہیں آتی۔ پھر ایک بزرگ راہب نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ جب تک شہر کے وسط میں موجود وہ گنبد موجود ہے، عوام اور فوج کے حوصلے نہیں توڑے جا سکتے۔ اس پر محمد بن قاسم نے گنبد پر منجنیقوں کے ذریعے سنگ باری شروع کر دی اور جلد ہی گنبد زمین بوس ہو گیا۔ راجہ داہر کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور راجہ داہر وہاں سے بھاگ کر اشہار چلا گیا۔ راجہ داہر راجہ چچ کا بیٹا تھا جو برہمن ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ راجہ داہر سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں کا حاکم تھا۔ یہ خاندان مہابھارت سے قبل کشمیر سے ہجرت کر کے سندھ میں آ کر آباد ہوا۔ راجہ داہر ایک متعصب ہندو حکمران تھا۔ اس کی حکمرانی میں نچلی ذات کے ہندو، بدھ مت سے تعلق رکھنے والے اس کے پیروکار اور جاٹ قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ انتہائی مظالم کا شکار تھے۔ محمد بن قاسم کے حملے کے وقت ان تمام مظلوم طبقات نے محمد بن قاسم کا ساتھ دیا۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ نیرون کا حاکم بدھ مت کا پیروکار تھا۔ اس نے بغیر جنگ کے شہر محمد بن قاسم کے حوالے کر دیا۔ نیرون کے بعد محمد بن قاسم سیستان کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ اس وقت سیستان پر راجہ داہر کا بھتیجا بجھیرا حاکم تھا۔ محاصرے اور جنگ کے بعد محمد بن قاسم کو فتح حاصل ہوئی، جبکہ راجہ بجھیرا بھاگ کر سیسم چلا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم بھی اپنی پیش قدمی جاری رکھتا ہے۔ اب اس کا اگلا ہدف سیسم تھا۔ سیسم کا راجہ بدھ مت سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے بھی بغیر جنگ کے شہر محمد بن قاسم کے حوالے کر دیا، مگر راجہ داہر کے بھتیجے نے محمد بن قاسم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ دونوں کے درمیان مارکا ہوا اور اس مارکے کے اندر راجہ داہر کا بھتیجا بجھیرا بھی مارا جاتا ہے۔ سیسم کی فتح کے بعد محمد بن قاسم اشہار کی فتح کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اشہار راجہ داہر کی حکومت کا پایہ تخت اور مضبوط ترین مرکز تھا۔ جس وقت محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کیا، اس وقت راجہ داہر شہر میں موجود نہیں تھا۔ 6 دن کی شدید لڑائی کے بعد محمد بن قاسم نے شہر فتح کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ کے حاکم راجہ موکا نے بھی محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی۔ اب میدان جنگ کا منظر کچھ یوں تھا کہ دریائے سندھ کے اس طرح محمد بن قاسم کی فوج تھی، جبکہ دریا کے دوسری طرف راجہ داہر اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن تھا۔
محمد بن قاسم کے لیے سب سے مشکل مرحلہ دریا کو عبور کرنا تھا۔ اسلامی فوج دریا پر کشتیوں کا پل بنانے کی کوشش کرتی تو دریا پار سے ان پر تیر برسائے جاتے اور ہر کوشش ناکام ہو جاتی۔ اس کے بعد اسلامی فوج نے ایک رات دریا کے ساتھ ساتھ کشتیوں کو جوڑنا شروع کیا، اور جب وہ اس لمبائی تک جڑ گئیں کہ وہ دریا کے دوسرے کنارے تک جا سکتی ہیں تو فوجیوں نے ان کو کھینچ کر دریا کے دوسری طرف جا کر باندھ دیا، اور اس طرح یہ پل مکمل ہو گیا۔ اب اسلامی فوج دریا کے پار راجہ طاہر کی فوج کے آمنے سامنے تھی۔ ناظرین، اس وقت راجہ طاہر کی فوجی طاقت میں 100 ہاتھی، 10,000 زرہ پوش سپاہی، 30,000 پیادے اور گھڑ سوار شامل تھے، جبکہ محمد بن قاسم کی فوج میں 22,000 فوجی تھے، جن میں سے 4,000 سندھی جاٹ بھی شامل تھے، اور اس کی فوج میں تقریباً 2,000 گھڑ سوار شامل تھے۔ راجہ طاہر ہاتھی پر سوار ہو کر خود میدان میں اترا، دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں۔ راجہ طاہر کی فوج کے ہاتھی بہت زیادہ تباہی مچا رہے تھے۔ اسلامی فوج نے 3 دن تک راجہ طاہر کی فوج اور اس کے ہاتھیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر پیش قدمی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ چوتھے دن اسلامی فوج نے راجہ طاہر کی فوج کے ہاتھیوں پر آتش گیر مادہ پھینکنا شروع کیا، جس سے ہاتھی بدک گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنی ہی فوج کو اپنے پاؤں تلے روندنا شروع کر دیا۔ راجہ طاہر کا ہاتھی بھی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، مگر کچھ دیر بعد راجہ طاہر ہاتھی سے نیچے اترا اور بنفس نفیس جنگ میں شامل ہو گیا، اور اسی معرکے میں اسلامی فوج کے ہاتھوں راجہ طاہر قتل ہو گیا۔ راجہ طاہر کے بیٹے شکست خوردہ فوج کو لے کر اروڑ قلعہ میں جا بسے، جبکہ دوسری طرف محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کا سر کاٹ کر دمشق میں حجاج بن یوسف کے پاس بھیج دیا۔ اس معرکے کے بعد محمد بن قاسم نے اروڑ پر حملہ کیا تو راجہ طاہر کے بیٹے وہاں سے بھاگ کر برہمن آباد چلے گئے۔ محمد بن قاسم نے برہمن آباد کا رخ کیا۔ جب محمد بن قاسم نے برہمن آباد پر حملہ کیا تو راجہ طاہر کے بیٹے راجہ جے سنگھ نے لڑائی کی اور شکست کے بعد وہاں سے کشمیر بھاگ گیا۔ سن 714 عیسوی میں محمد بن قاسم نے ملتان پر حملہ کر دیا۔ اس وقت راجہ طاہر کا بیٹا گور سنگھ وہاں کا حاکم تھا۔ ملتان کا محاصرہ کیا گیا، ایک جنگی معرکہ ہوا، اور اس کے بعد اسلامی فوج نے ملتان پر قبضہ حاصل کر لیا۔ جس وقت محمد بن قاسم ملتان کے معرکے کو سر کر رہا تھا، اسی دوران حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک تخت خلافت پر براجمان ہوا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک حجاج بن یوسف کا انتہائی مخالف اور دشمن تھا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی حجاج بن یوسف کی جاری کردہ تمام مہمات کو روکنے کا حکم دیا۔ حجاج بن یوسف کے بھتیجے محمد بن قاسم کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے سلیمان بن عبد الملک نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی مقرر کیا، اور اسے حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے دمشق پہنچایا جائے، اور پھر ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس عظیم فاتح کو پیروں میں بیڑیاں ڈال کر قید کر کے دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو واسط کے قید خانے میں ڈال دیا۔ 7 ماہ کے شدید تشدد کے بعد 18 جولائی سن 715 عیسوی کو اسی قید میں عظیم سپہ سالار کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، محمد بن قاسم 4 سال تک سندھ میں رہا اور سندھ کی دھرتی پر گہرے اثرات چھوڑے۔ یہ محمد بن قاسم ہی تھا جس کے ذریعے اسلام بر صغیر کی دھرتی تک پہنچا، مگر یہ ایک المیہ اور دردناک حقیقت ہے کہ باہمی سیاست، محلاتی سازشوں اور ذاتی پسند ناپسند کا شکار ہو کر
اس عظیم سورما کی موت واقع ہوئی اور اس عظیم سپہ سالار کا انتہائی دردناک انجام ہوا۔ ناظرین، تاریخ کبھی بھی متفقہ نہیں ہوتی۔ تاریخ فاتح اور مفتوح کی اپنی اپنی روایات سے آگے بڑھتی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔